السلام علیکم۔ میں یہ سیکنڈ ٹائم وائس اوور اسٹارٹ کیا، میں نے پہلے بھی کیا تھا، پھر کال آ گئی تھی اور ابھی 6:16 میں ابھی میں اسٹارٹ کر رہی ہوں اور پھر آج ایپیسوڈ آپ لوگوں کو بتائے گے ٹائم سے لیٹ پہنچے گی۔ رات کے لکھنا، صبح کے 4 ہوتے ہیں نا؟ ہاں، صبح کے 4 اور میں نے رات کے لکھ دیے۔ رات کے 4 بجے وہ روم میں داخل ہوا تھا، سامنے بیڈ پہ نظر پڑتے ہی دل میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ جزا نورے کے گرد باہیں پھیلا کر گہری نیند سوئی ہوئی تھی، اپنا ماتھا مسل کر شرٹ اور ٹراؤزر اٹھائے واش روم میں گھسا تھا۔ پانی گرنے کی آوازیں سن کر جزا کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی تھی۔ فریش ہو کر باہر آ کر اسے دیکھتا، جس کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھی۔ سو جاؤ، اٹھ کیوں گئی ہو؟ بال بنا کر اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ مجھے یہاں کیوں لایا ہے؟ اس کو سنبھالنے کے لیے؟ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ اور تم جانتی ہو نورے مجھے کتنی عزیز ہے؟ سب عزیز ہیں سوائے میرے۔ شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھتی ہے۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا، نورے کی آواز سن کر اس کی طرف دیکھتا جو اٹھ کر اس کی گود میں بیٹھی تھی۔ بابا، مجھے مما پاس جانا ہے، جزا جان گندی ہے۔ بابا کی جان، جزا جان نے آپ کو کچھ کہا ہے؟ میں اس کو کچھ نہیں کہا۔ کتنی میسنی ہے یہ بہیو۔ وہ گور کر جزا کو دیکھتا ہے جو منہ پھیلائے واپس لیٹ گئی تھی۔ آپ کو بابا پاس نہیں رہنا؟ وہ اس کی آنسو صاف کر کے اس کے ماتھے پہ لب رکھ کر پیار سے پوچھتا ہے۔ نہیں، مجھے صرف ڈیڈ اور ماما پاس رہنا ہے۔ تو کیا نورے جان اپنے بابا سے ناراض ہے؟ نہیں تو۔ بابا، بھوک لگی ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے کچھ کھایا نہیں؟ نو۔ اس کے نام میں سر ہلانے پہ وہ غصے سے جزا کے سر سے بلینکٹ اتارتا ہے۔ تم نے اسے کچھ کھانے کو نہیں دیا۔ مجھے الہام تھوڑی ہونا ہے، اس نے مجھے کہا ہی نہیں اسے بھوک لگی ہے۔ اس کی بات سن کر وہ لب بیچ کر اسے دیکھتا ہے۔ نورے، آپ یہاں بیٹھیں، بابا آپ کے لیے دودھ لاتے ہیں۔ اس کے سر پہ لب رکھتا وہ اسے بیڈ پہ بٹھا گیا تھا۔ وہ بھی اٹھ کر بیٹھتی، اپنے بالوں کا جورا بناتی ہے۔ میں بھی کچھ نہیں کھایا۔ اس کو نورے کے لیے فیڈر بناتے دیکھ کر وہ نورے کو اپنی گود میں بٹھا گئی تھی۔ وہ نورے کا فیڈر بنا کر جزا کو پکڑاتا ہے۔ وہ نورے کے ہاتھوں میں فیڈر تھما گئی تھی۔ سوری، تمہیں سوری کہنے کی ضرورت نہیں، غلطی میری ہے جو سارم کو کہا تھا کہ نورے کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ مجھے پتا تھا تم اس کا خیال رکھ لو گی، لیکن ماں ہوتی ہے۔ یہاں تمہارا اپنا بچہ ہوتا تب میں دیکھتا کیسے اسے بھوکا ہی سلا دیتی۔ کہہ تو رہی ہوں سوری، نہیں خیال آیا مجھے۔ اور پھر نورے نے بھی تو نہیں کہا۔ وہ نورے کے ہاتھوں سے فیڈر پکڑ کر سائڈ پہ رکھ گئی تھی۔ اس کی گود میں وہ پھر سے سو گئی تھی۔ اس کو سائڈ پہ لٹا کر اس کے گرد تکیہ رکھتی خود وہ زار کے قریب ہوئی تھی۔ اچھا نا، سوری۔ اس کے سینے پہ سر رکھتی وہ محبت سے بولی تھی۔ سو جاؤ، میں آگے ہی بہت تھک گیا ہوں، معاف نہیں کریں گے؟ اس کے گال پہ لب رکھ کر وہ معصومیت سے پوچھتی ہے۔ نورے مجھے عزیز ہے تو وہ تمہیں بھی عزیز ہونی چاہیے۔ اچھا، اب غصہ نہ کرے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا پلیز۔ اس کی بات سن کر وہ گہرا سانس بھر کر ایک نظر نورے کو دیکھتا ہے جو گہری نیند سو رہی تھی۔ کل ہم واپس جا رہے ہیں، جزا کے گرد ہاتھ رکھتا اس کی گردن میں منہ چھپائے خود بھی آنکھیں موند گیا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھی، خود کو زمار کے حصار میں دیکھ کر اس کی آنکھیں بھیگی تھی۔ پوری رات وہ اس کی پناہوں میں تھی۔ اس وقت وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کی قسم پہ دل یقین کر بیٹھا تھا
کہ وہ اپنے بچے کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھ کر اٹھ کر واش روم میں چلی گئی تھی۔ فریش ہو کر باہر آ کر اپنے بال ڈرائی کرتی ہے۔ صحن میں وہ کاغذ لہرایا تھا۔ زمار کو ایک نظر سوتے دیکھ کر وہ اپنا موبائل اٹھا کر وہ نمبر دیکھتی ہے جو اس نے کاغذ پھینکنے سے پہلے سیو کیا تھا۔ سوئے ہوئے زمار کو ایک نظر دیکھتی وہ چینجنگ روم میں چلی گئی تھی۔ آپ کون ہیں اور زمار کے خلاف کون سے ثبوت ہیں آپ کے پاس؟ کانپتے ہاتھوں سے ٹیکسٹ کرتی وہ موبائل آف کر گئی تھی۔ ماتھا پسینے سے تر ہوا تھا۔ باہر سے آتی زمار کی آواز سن کر دل اچھل کر جیسے باہر آنے کو بےتاب ہوا تھا۔ کیا زمار کو بتا دوں؟ نہیں، ابھی نہیں۔ موبائل چینجنگ روم میں ہی چھوڑ کر وہ خود باہر نکل آئی تھی۔ یار، میرے لیے بلیک شرٹ نکال دو، مجھے ضروری کام سے جانا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ سر ہلا گئی تھی۔ عریشہ، جلدی کرو۔ ہاں، بس 2 منٹ۔ وہ بیگ اٹھا کر باغ گھر آئی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتا اس کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں بلا وجہ؟ میری ضروری میٹنگ ہے، آگے ہی تمہاری وجہ سے دیر ہو گئی ہے۔ اچھا، مجھے جلدی سے کالج چھوڑ دیں، رول نمبر سلپ لے کر جلدی آ جاؤں گی، پھر پیپرز کی تیاری بھی کرنی ہے۔ اس کی بات سن کر وہ سر جھٹک کر گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ کالج کے باہر ان کی گاڑی رکتے ہی ایک اور گاڑی رکی تھی۔ آئزل عریشہ چیخ مار کر باہر نکلی تھی۔ سامنے والی گاڑی سے آئزل کو نکلتے دیکھ کر انس بھی باہر نکلا تھا۔ کیسی ہو تم؟ عریشہ اس کے گلے لگی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ یار، مجھے نہیں تھا پتا کہ آج تم سے ملاقات ہو جائے گی۔ عریشہ نے اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے کہا تھا۔ دونوں کی آنکھیں نم تھیں۔ میں بھی اسی لیے آئی ہوں۔ آئس کہہ رہے تھے مت جاؤ، وہ گھر ہی منگوا لیں گے، لیکن مجھے پتا تھا تم آؤ گی۔ وہ دوبارہ اس کے گلے لگی تھی۔ تم بھی کیا مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں یار، میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ کیسی ہو؟ ابھی آئزل اسے کوئی جواب دیتی، انس کی آواز سن کر اسے دیکھتی ہے۔ انس کو دیکھ کر آئس جو اندر بیٹھا عریشہ اور آئزل کو باتیں کرتا دیکھ رہا تھا وہ بھی باہر نکلا تھا۔ آئزل، اندر جاؤ۔ آئس کی بات سن کر وہ بنا جواب دیے عریشہ کو دیکھتی اندر چلی گئی تھی۔ بھائی، کیسے ہیں آپ؟ آئس نے مسکرا کر عریشہ کے سر پر لب رکھے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ یہ تمہارا خیال تو رکھتا ہے نا؟ وہ انس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جی رکھتے ہیں، آپ دونوں باتیں کریں، میں چلتی ہوں۔ میری بیوی سے دور رہنا انس خان، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ویسے تم دونوں دوست بھی نا، تم دونوں کو ایسے کیوں لگتا ہے کہ مجھے تم دونوں کی بیویوں سے دور رہنا چاہیے؟ کیا میں تم دونوں سے زیادہ ہینڈسم ہوں؟ آئس کو آنکھ مار کر وہ مسکرایا تھا جبکہ اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچی تھی۔ عریشہ کو خوش رکھنا، اگر تم نے اس سے تکلیف دی تو میں قاتل بننے سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ بڑا پیار نہیں جاگ رہا ویسے؟ مجھے اپنے ہونے والے بچوں کے لیے دکھ ہو رہا ہے جن کا ایک ہی ماموں ہوگا اور وہ بھی وانٹڈ کرمینل جو بہت جلد سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ یہ تو وقت بتائے گا۔ تم سب ایری چوٹی کا زور لگا لو، پھر بھی آئس بادشاہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ تو دیکھا جائے گا۔ صالح صاحب اپنی آنکھوں پہ گلاسز لگاتا وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کی پشت کو دیکھ کر وہ لب بھینچ کر کالج کے اندر داخل ہوا تھا۔ سر، اب کیا کرنا ہے؟ زمار شاہ کی بیوی کے میسج کا کیا جواب دینا ہے؟ ابھی کچھ نہیں کرنا، اب بھی وقت نہیں آیا۔ جب وقت آئے گا تو شاہ خاندان اپنے کیے کی سزا پائے گا۔ جو کھویا تو اسے حاصل کروں گا۔ سر، ویسے زمار شاہ کو ہی آپ نے ٹارگٹ کیوں کیا؟ صرف زمار شاہ نہیں، میرے نشانے پہ پورا شاہ خاندان ہے۔ اور ہاں، اس پہ نظر رکھو،
اس کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے اس پہ شک ہو گیا ہے۔ اب ہر اس راز سے پردہ اٹھے گا، میرے پیچھے آنے والا ہر شخص تباہ ہوگا۔ شان، سوری پلیز، آپ کی بے روحی برداشت نہیں ہوتی مجھ سے۔ اس کے گال پہ لب رکھ کر وہ اس کے سینے سے سر ٹھکا گئی تھی۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں اعتماد ہوتا ہے۔ میں ڈر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ شان، آمنہ نے یہ سب کس کے کہنے پہ کیا؟ پلیز بتائیں مجھے، میں خود سب سنبھال لوں گا۔ پلیز آپ کچھ ایسا مت کر دینا جو میں برداشت نہ کر پاؤں۔ لیکن اب معافی مانگ لی ہے تو اتنے دنوں سے جو مجھے بے سکونی دی ہے اسے دور کرو۔ اس کا سر تکیے پہ رکھتے اس پہ سایہ فگن ہوا تھا۔ شان، اس کے بولنے سے پہلے ہی وہ اس کے چہرے پہ جھکا تھا۔ اس کا لمس محسوس کر کے وہ اس کی گردن میں باہیں ڈال گئی تھی۔ لمحے گزرنے کے بعد اس کی شدتیں بڑھتی گئی تھی۔ دونوں کی گہری ہوتی سانسیں اور عزا کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں، لیکن وہ بنا اس پہ رحم کھائے اپنی شدتیں بڑھاتا چلا گیا تھا۔ تو کیسی لگی آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اور ایپیسوڈ 5000 کریکٹر سے زیادہ تھی، میرا آج زیادہ لکھنے کا دل بھی نہیں تھا کر رہا، اور ایک طرف میری یہ سوچ تھی کہ لیپ میں کل سے سٹارٹ کروں گی، اس لیے آپ لوگ اسی ایپیسوڈ پہ ہی گزارا کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔